سورہ فرقان آیت نمبر 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات پڑھ رہے تھے اللہ تعالیٰ کی رحمان کی صفت کا، کہ اللہ کے رسول نے جب لوگوں کو رحمان کے بارے میں کہا تو انہیں اور مزید ان کی نفرت اور بڑھ گئی، جس کو آیت نمبر 60 بتاتی ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، اور جب کہا گیا ان لوگوں کے لیے کہ سجدہ کرو رحمان کے لیے، تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا وَمَا الرَّحْمَنُ، رحمان کون ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی والی آیت میں ہم سے کہا کہ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، آیت نمبر 59 میں ہم نے پڑھا الرحمن فاسأل بہ خبیرا، یہ جو رحمان ہے اللہ ہے، پوچھ لو اس اللہ کے بارے میں، اس کی توحید اور وحدانیت کے بارے میں کسی باخبر سے پوچھ لو۔ یعنی تمہارے بڑے بھی جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہوں گے وہ تمہیں ضرور بتائیں گے کہ رحمان وہ ہے جو ساری اتھارٹی کا مالک ہے اور کسی غیر اللہ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں۔ تو جب ان سے کہا گیا کہ سجدہ کرو رحمان کے لیے، تو انہوں نے کہا وَمَا الرَّحْمَنُ، رحمان کیا ہے؟ أَنَسْجُدُ، کیا ہم سجدہ کریں لِمَا تَأْمُرُونَ، اس کو جس کا تم ہمیں حکم دے رہے ہو۔ یہاں انسان بہت بڑی غلطی کا شکار ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو سجدہ کروں جس کا تم ہمیں حکم دے رہے ہو۔ اگر انسان یہ دیکھ لے کہ وہ جو حکم دے رہا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں، تو وہ ایکچولی اللہ کا حکم دے رہے ہیں۔ جیسے ابلیس کا معاملہ ہوا کہ اسے کہا گیا کہ سجدہ کرو آدم کے لیے، اس نے سمجھا کہ میں آدم کو سجدہ کر رہا ہوں، اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں رب کے حکم کی فرما برداری کروں گا۔ آدم کو سجدہ کرنا یا کسی کو بھی سجدہ کرنا اس کے لیے اس کا کوئی لک آؤٹ نہیں تھا، اس نے تو یہ دیکھنا تھا کہ مجھے حکم کون دے رہا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات بتاتے تھے وہ اللہ کے حکم سے بتاتے تھے، اور جیسے آپ نے پچھلی آیت میں پڑھا فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، بس پوچھ لو، سوال کر لو اس رحمان کے بارے میں کسی باخبر سے، یعنی دلیل پر بات کر رہے ہیں، ان کے پاس سورس ہے۔ تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب بھی نبیوں کو بھیجا وہ پچھلی کتاب کا تعارف کراتے تھے، لیکن جس انسان کے پاس ضد ہو تو وہ دیکھیں کس طرح سے جواب دیتا ہے، کہتا ہے وَمَا الرَّحْمَنُ، رحمان کیا ہے؟ کیا ہم سجدہ کریں اس کو جس کا تم ہمیں حکم دے رہے ہو؟ اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں پتے کی بات بتا رہے ہیں، اندر کی بات، کہ یہ بات سن کر کہ صرف رحمان، صرف اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وَزَادَهُمْ نُفُورًا، ان کی نفرتوں میں زیادتی ہو گئی، یعنی وہ زیادہ ہو گئے نفرت کرنے میں، اللہ 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 سن کر۔ اور ضروری نہیں کہ ہر کوئی جب اللہ کی بات سنتا ہے تو اس کی نفرت بڑھتی ہے، یہ انسان کا اپنا معیار اور اپنی سوچ اور اپنے کردار کی بات ہے کہ اسے صرف رحمان کی باتیں اچھی لگتی ہیں، یا وہ لپٹی لپٹائی انسان کی لکھی ہوئی روایتیں اور حدیثیں اسے اچھی لگتی ہیں۔ یہ تو انسان کے اپنے سوچ اور اپنی ظرف پر منحصر ہے کہ وہ کیا سننا چاہتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو لا الہ الا اللہ اس کی تشریح کو سننا نہیں چاہتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج کا مسلمان لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے اور اسے اللہ کی پیور اتھارٹی پر بھی اعتراض ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی صورت اللہ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ کر دیا جائے اللہ کی ذات یا اللہ کی کتاب میں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو پیورٹی کے ساتھ ایمان نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بتا رہے ہیں کہ رحمان کے بارے میں سن کر ان کی نفرت میں مزید اضافہ ہو گیا، جبکہ اللہ کون ہے، رحمان کون ہے؟ اللہ پھر اپنا تعارف کراتے ہیں، تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، جعل فی السماء بروجا،
یہ وہ ذات ہے جس نے بنایا آسمان میں پلانٹس، برج بنائے، وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور وہ ہے اللہ جس نے روشن چراغ یعنی سورج کی طرف اشارہ ہوا سراج سے، کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے روشن دہکتا ہوا سورج بنایا، وقمرا منیرا، اور قمر سے مراد چاند بنایا۔ اور ہر انسان جانتا ہے کہ یہ کتنا اللہ کا بڑا کرشمہ ہے کہ سورج اور چاند اپنے مدار میں گھومتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے وہ ذات کہ جعل اللیل والنہار، اسی ذات نے رات بنائی اور دن بنائی، اور تم اس ذات کے بارے میں کہتے ہو کہ وَمَر رحمان، رحمان کون ہے؟ اور اللہ فرما رہے تم کسی باخبر سے پوچھ لو جس سے پتہ چلا کہ یہ جانتے تھے رحمان کو، لیکن ان کی نفرتیں اتنی بڑھ چکی تھیں، کیونکہ ایک انسان کے اندر جب شرک کا ایلیمنٹ آ جائے کہ صرف اللہ سے وہ خوش نہ ہوتا ہو اور اسے کسی کے بھی ساتھ جوڑ دو اللہ کی ہستی کو تو اسے تسلی ہوتی ہے۔ تو یہ پورا ہماری سائیکالوجی یہاں بیان ہوئی کہ اللہ کی شان ہم بار بار پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کیا ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کو تو ایسے دل چاہتا ہے کہ وہ رحمان کے بندے بن جائیں، بس وہ کسی صورت بھی شرک نہ کریں، اور قیامت کے دن یہ رحمان ان کا دوست ہو اور ان کا بڑا ہی خوبصورت ویلکم کیا جائے۔ تو واقعی اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنی شان بتاتے ہیں کہ اس نے دن اور رات کو کس طرح سے خلفتن کا دیکھیں لفظ آ رہا ہے رات اور دن کے لیے۔ خلفتن یعنی ہمارے اردو میں ہم اس کو خلیفہ بولتے ہیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا۔ تو یہ رات اور دن، جبکہ اللہ کا کوئی خلیفہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو بھی بناتے ہوئے کہا کہ میں خلیفۃ الارض بنا رہا ہوں۔ خلیفۃ اللہ کی کوئی کانسیپٹ ہمیں قرآن سے نہیں ملتا۔ اس کو بھی ضرور سمجھیں گے انشاءاللہ کہ خلیفۃ اللہ اور خلیفۃ الارض میں بہت فرق ہے۔ اللہ کا کوئی خلیفہ نہیں، اور زمین میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو خلیفہ بنا کر بھیجتے ہیں کہ وہ اللہ کو ریپرزینٹ کریں۔ اچھا جی، تو ہم بات پڑھ رہے تھے کہ اللہ نے یہاں پر دن اور رات کے لیے بھی یہ ورڈ یوز کیا، اور پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ لیمن ارادہ، یہ ساری چیزیں یہ ان لوگوں کے لیے ہے، یہ ان لوگوں کے لیے اللہ کی شان کو دکھائی دے گی، لیمن ارادہ کہ جو ارادہ رکھتا ہو، ان یذکر یہ کہ وہ نصیحت حاصل کرے اللہ کی ان تمام چیزوں کو دیکھ کر، وہ نصیحت حاصل کرے، او اراد شکورا یا وہ قدردان بننے کی پوری محنت کرے کہ مجھے اس رب کے پاس جانا ہے، اور اگر میں اچھے کام کروں گا تو وہ اتنی بڑی بابرکت ذات جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے وہ میرا دوست ہوگا۔ اچھا جناب، اب آیت نمبر 63 سے آپ عباد الرحمن کی صفت پڑھیں گے۔ عباد الرحمن، یہ اگر کبھی آپ غور کریں کہ اس کا ترجمہ ہے رحمان کے بندے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اچھے لوگوں کی صفت بیان کی کہ وہ عباد الرحمن، اور عباد الرحمن تو وہ ہوتا ہے کہ جس کا پھر خصوصیت بیان ہوئی، لیکن میں کچھ یہ ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ جو شیطانیت کرتا ہے، جو کہ ہم اگر قرآن میں ابو لہب کا نام پڑھتے ہیں، فرعون، حامان، شداد، قارون، ان کے نام پڑھتے ہیں، تو اور ایون اگر ہم ابلیس کے بھی بارے میں پڑھتے ہیں جس کو ہم شیطان کہتے ہیں، تو وہ بھی عباد الرحمن ہی ہے۔ اگر ایک لحاظ سے اس کی ڈیفینیشن دیکھی جائے تو ہیں سب اللہ کے بندے، لیکن اللہ تعالی اچھے بندوں کو خاص اپنا بندہ کہتا ہے، یعنی اچھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خاص کہتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ماں باپ بھی کہتے ہیں کہ میرا کون بچہ ہے جو میرا یہ کام کر دے گا، جبکہ وہ تینوں بچے اس کے سامنے بیٹھے ہوں، لیکن وہ کہتا ہے کہ میرا بچہ کون ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ 2 بچے اس کے نہیں ہیں، وہ کہتا ہے میرا لاڈلا کون ہے، میرا پیارا بچہ کون ہے جو میرا یہ کام کرے گا۔
تو اس زاویے سے ہم جب دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت سورہ فرقان کے آخری 2 رکوع میں ہمیں عباد الرحمن کی صفت بیان کی جو کہ اچھے بندوں کی صفت کہلاتی ہے، جبکہ میں نے کہا کہ برے بھی بندے وہ بھی رحمان ہی کے بندے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کہ یہ باتیں سمجھ کر ہم بھی شارٹ کٹ میں دعا یوں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں آپ کا خاص بندہ بنا دیجئے، جو صفتیں آپ نے سورہ فرقان میں درج کی ہیں اللہ تعالی ہمیں ان میں سے کر دیجئے۔ تو جناب ہم پہلی صفت پڑھتے ہیں رحمان کے اچھے بندوں کی کہ الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ ہوتے ہیں رحمان کے اچھے بندے جو چلتے ہیں زمین پر ہونا، وقار کے ساتھ، آہستہ، اطمینان کے ساتھ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آہستہ چلنا، تیز چلنا گناہ ہے، مقصد یہ ہے اکڑ نہیں ہے ان کے قدموں میں، ان کے چلنے میں کوئی ادا نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہوئے ایک انداز سے چلتے ہیں کہ جی ان کے آگے کوئی دوسرا کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ یہ رحمان کے بندوں کی پہلی صفت ہے کہ وہ زمین پر چلتے ہیں بڑے وقار کے ساتھ اور بڑی عاجزی کے ساتھ، اور اسی کے ہی ساتھ سیکنڈ پوائنٹ ہمیں ملتا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب بات کرتے ہیں ان سے جاہل لوگ یعنی کم علم لوگ۔ کم علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن کے پاس ڈگری کم ہو یا جو انگلش کم بولتا ہو، جاہل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے بارے میں اس کو معلوم نہیں، کہ وہ جا کر کسی باخبر سے رحمان کے بارے میں پوچھے اور ایک دم سے کہتا ہے کہ ہم رحمان پر کے لیے سجدہ کریں جو تم ہمیں حکم دے رہے ہو، تو وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ کسی انسان کا حکم نہیں ہے، یہ قرآن، یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن بتانے والا تمہیں بہت برا لگتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ ایسے جاہلوں سے بات کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے قولوا سلاما، کہ بھئی تم پر سلامتی ہو، میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا، میں تو تمہیں وہ بات بتا رہا ہوں جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ 2 صفت آئی کہ بڑی عاجزی ہونی چاہیے، اور جب وہ انسان کا سامنے سے بات کرنے والے کا کیلیبر جان لے کہ اسے قرآن کے بارے میں نہیں پتا، اور اسے قرآن کی باتیں وہ قرآن مانتے ہوئے بھی، چومتے ہوئے بھی، سر پہ رکھتے ہوئے بھی وہ سننا نہیں چاہ رہا ہے، تو پھر ایسوں سے بحث کرنا فضول ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ان کو سلام کہہ کر نکل جاتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن وہی سمجھ سکتا ہے جو خود چل کر آئے اور خود اسے سمجھنے کا شوق ہو۔ پھر 3rd پوائنٹ ہم پڑھتے ہیں جو کہ رحمان کے بندوں کی خاص صفت ہے، یعنی اچھے لوگوں کی خاص صفت ہے کہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ، وہ لوگ جو یبیتون، بیت یہ لفظ آپ کو ملے گا راتوں کو اٹھنا، مشورے کرنا، تو وہ لوگ جو راتیں گزارتے ہیں لِرَبِّهِمْ، اپنے رب کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے راتیں گزارتے ہیں، یعنی تہجد، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، جو اپنے رب کی رضا کے لیے راتیں گزارتا ہے، سجداً وقیاما، سجدے میں اور قیام میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی یاد نصیب فرمائے اور بہترین راتیں گزارنا نصیب فرما دے، کیونکہ یہ راتیں ہماری زندگی تک ہیں۔ مرنے کے بعد انسان صرف افسوس کر سکے گا کہ وہ اللہ کے لیے جلدی کیوں نہیں اٹھ جاتا تھا راتوں کو، کیونکہ اس کی جو اجرت ہے، اس کا جو اجر ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اسے مقام محمود نصیب ہوگا، یعنی حمد و تعریفوں والا مقام نصیب ہوگا، جو یہ جانتے ہوئے کہ نماز تہجد فرض نہیں ہے اور وہ اللہ کے لیے اس نفل کو ادا کرنے کے لیے کا اہتمام کرتا تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ عباد الرحمن کی صفت میں یہ بھی چیز ہے کہ وہ راتیں اللہ کے لیے سجدے اور قیام میں گزارتا ہے۔ اور نمبر 4 والذین یقولون، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہٹا دیجئے ہم سے عذاب جہنم کو، ان عذابہا
کان غراما، کہ بے شک اس کا عذاب تو جان لے لے گا، جبکہ یہ غراما یعنی چپٹ جانے والا، جبکہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں نہ انسان جی سکے گا نہ مر سکے گا، وہ چاہے گا کہ کاش موت آ جائے لیکن اسے موت بھی نہیں آئے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ جو کہتا ہے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا دیجئے، بے شک اس کا عذاب تو جان لینے والی چیز ہے یا چمٹ جانے والی چیز ہے۔ انہا ساءت مستقر، بے شک وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، وہ مقامہ اور بہت ہی بدترین رہنے کی جگہ ہے۔ اب اس پر تھوڑا سا اگر آپ غور کریں تو لفظ آ رہا ہے یقولون، کہ وہ جو راتوں کو اٹھ کر وہ جو دن میں بھی کہتا ہے کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیجیے، تو اس پر ہم جو سوچتے ہیں کہ کہتا ہے، تو کہتا کون ہے؟ جو ڈرتا ہے، جو آگ کو برحق جانتا ہے، نہ کہ ہماری طرح یہ کہے کہ ارے اللہ آگ میں جلا کر کیا کریں گے، یہ تو اللہ یوں ہی ڈرا رہے ہیں۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ یہ ایک طرح کا مذاق ہے کہ ہم اللہ کی آگ کو یوں ایزی لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ یوں ہی ڈرا رہے ہیں، پھر ہم ایگزامپلز دینے بیٹھ جاتے ہیں کہ ایک ماں نہیں جلا سکتی تو اللہ کیسے جلائیں گے۔ تو اس لیے غور کیجئے کہ اللہ کو وہ بندے بہت محبوب ہیں جو اللہ کی آگ سے ڈرتے ہیں، تو لازماً جو ڈرتا ہے وہ عمل بھی کرتا ہے۔ دیکھیں آپ آگ سے ڈرتے ہیں تو آپ اس میں ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں، آپ جس چیز سے ڈرتے ہیں آپ اس سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہاں جو صرف یقولون آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو دعا مانگتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو ٹال دیجئے، کہ بے شک وہ بہت ہی چپکنے والی چیز ہے، چمٹنے والی چیز ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بدترین جگہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہم کو اور ہمارے بچوں کو اور ہم سب کو یہی توفیق عطا فرمائے کہ ہم آگ کو برحق جانیں، اس سے ڈریں اور اس سے بچنے کے لیے جو ہمیں باتیں اللہ کی کتاب سے ملتی ہیں اس کو اپنائیں، اور واقعی اللہ تعالی ہمیں اس آگ سے بچا لے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔